ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قتل ہونا تو ابن علی کا ایک بہانہ تھا. قتل ہونا تو ابن علی کا ایک بہانہ تھا. خدا سے حشر میں ہماشقوں کو بخشوانا تھا. اور الہی کیا مصفی اور کیا وہ زمانہ تھا کہ جہاں پانی طلب کرتے تو دلوں کا نشانہ تھا. اور نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رہتی ہے کربلا. موجود سامنے حضرات ابتدا سے لے کر نعتوں و منقبت کے اشعار آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. آئیے بلا تاخیر و بلا کسی تمثیل کی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی سلام عقیدت پیش ہے اور محبت سے فضیل اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات آج یہ ذکر امام پاک کی محفل منعقد کی گئی ہے. امام حسین سے محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کیونکہ آج کے اس پرفتن ماحول میں اور اس دور میں بہت سارے لوگ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کام وہ کر گزر جاتے ہیں جو یزیدیوں والا ہے اور اپنے وہم و گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ جان لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پیغام امام حسین کیا ہے؟ اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. حقیقت میں محبت یہ ہے کیونکہ امام حسین سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں نہ کہ وہ کام جو یزیدیوں والا ہے. آج ہم لوگ رائے علمی کی بنا پر کرتے ہیں. جیسا کہ آج دیکھ لیجیے 10ویں محرم الحرام جس سے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں. لیکن آپ صرف اتنا جان لیجئے کہ اس تاریخ میں جو ہم خرافات مچاتے ہیں اور لہو و لعب میں مصروف رہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے اس تاریخ میں اور امام حسین سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. جب یوم عاشورہ کی رات آئی یعنی 10ویں محرم الحرام کی رات تو جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے رفقا اور کنبہ والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور سارے کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یزید کی لڑائی مجھ سے ہے, یزید کا جھگڑا مجھ سے ہے, تم سے دیکھو میری مدد کرنے والوں کے لیے راستہ بند ہے لیکن چھوڑ کر جانے والوں کے لیے راستہ صاف ہے. یعنی راستہ کھلا ہوا ہے
میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام حسین سے محبت کیا ہوتی ہے، ورنہ یہ جو محبت کرتے ہیں محبت کو بہت آسان سمجھ لیے ہیں، لیکن شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی بہت ہی آسان سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس کی قدر، قیمت اور وقار پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں یعنی پیالے میں رکھ کر کے ملا ہے اور تھالی میں سجا کر کے ملا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، وقار کیا ہے اور اسلام کیا ہے، جنہوں نے اسلام کو پانے کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے اور خون سے اسلام کی سچائی کی ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہمارا تو حال یہی ہے، مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی امیر کبیر تھا، یعنی پیسے والا، اور ایک اولاد تھی، ایک بیٹا، اور جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پیسے دیتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو پیسے کا استعمال صحیح کاموں میں کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو عیاشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ باپ کا اکلوتا بیٹا جانتے ہیں کہ غلط صحبت میں پڑ کر کے ساری دولت کو لٹانا شروع کر دیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینا، غلط راستہ اختیار کرنا، آخر میں کیا ہوا کہ ساری جائیداد یعنی ساری دولت ختم ہو گئی، صرف مکان بچ گیا۔ مکان بچ گیا تو باپ نے سوچا کہ اگر میں نہیں کچھ کرتا ہوں تو یہ مکان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ چارپائی لیا اور مکان کے آنگن میں رکھ کر لیٹ گیا۔ شام کو بیٹا جب شراب پی کر کے آیا تو کہا کہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے۔ گئے دوست کے دروازے پہ اور کہا کہ مجھے پیسہ دو۔ دوست نے پیسہ دیا۔ پھر دوسرے دن باپ نے وہی مطالبہ کیا کہ مجھے پیسہ چاہیے، اور باپ کو پیسہ لے کر کیا کرتا تھا، پاس میں کنواں تھا، اس پیسہ کو بیٹے کے سامنے میں کنواں میں پھینک دیتا تھا۔ یعنی 3 روز 4 روز تک ایسا ہی کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے دروازے ہمیشہ کھٹکھٹائیں گے تو اپنے میں بھی بگانے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں نے دیکھا کہ یہ اب کنگال ہو چکا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو دوستوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، یعنی دوستوں نے بھی دروازہ بند کر دیا کہ اب یہ مدد کے لائق نہیں ہے اور نہ اس سے کسی چیز کی امید رکھنی چاہیے۔ آخر میں ایک روز جب کسی نے پیسہ نہیں دیا تو مزدوری کرنے کے لیے اگر بغل میں کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ امیر باپ کا بیٹا تھا، گیا دوسرے گاؤں میں، پورے دن مزدوری کرتا رہا، شام کو جو اجرت ملی لا کر کے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ باپ نے وہ پیسہ لیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ اب بیٹا چیختا چلاتا ہے کہ ابو جان میں نے پورے دن مزدوری کی، اس کے بعد یہ پیسہ لے کر کے میں آیا، اور آپ کو اتنی محنت کرنے کے بعد یہ پیسہ لا کر کے دیا، آپ نے کنویں میں ڈال دیا۔ باپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ بیٹا پہلی بار میں نے یہ پیسہ پھینکا ہے یا اس سے پہلے بھی پیسہ پھینکا تھا؟ کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے پیسے پھینکے تھے۔ کہا تو پھر چلایا کیوں نہیں، چیخا کیوں نہیں؟ اب بیٹا خاموشی سے یعنی سن رہا ہے باپ کی باتوں کو۔ تو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ اس واقعہ سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ یعنی حقیقت میں اسلام کی قدر وہی جانتا ہے جو اپنے خون کو دے کر کے اس دولت کو حاصل کیا ہے۔ حضرت بلال سے آپ پوچھے نا کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، عمار بن یاسر سے پوچھے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، آپ صحابہ کرام سے پوچھے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، وہ حضرت بلال جنہیں ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ جتنی تکلیفیں اور جتنی اذیتیں، جتنی پریشانیاں لوگ انہیں پہنچاتے تھے، اتنا ہی ان کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ بلال ارے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات جان پہ بن پڑے
تو مسئلہ یہ ہے کہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، تو تم کیوں نہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے؟ ارے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کے اندر کیا چل رہی ہے۔ لیکن حضرت بلال جواب دیتے ہیں کہ وہ سوال کہنے والوں ذرا سنو کہ میں بھی شریعت کا مسئلہ جانتا ہوں، لیکن یہاں بات مسئلے کی نہیں ہے، ایمان کی کمزوری اور مضبوطی کی ہے۔ ارے جب تم دنیا کے کسی بازار میں جاتے ہو، دنیا کے مارکیٹ میں جاتے ہو، اور جب کسی برتن کو خریدتے ہو تو پہلے اچھی طرح کھول کر کے دیکھ لیتے ہو یہ برتن کہیں سے کچا تو نہیں ہے، یہ برتن کہیں سے لیک تو نہیں ہے۔ میرا رب بھی میرا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھو بلال اپنے ایمان میں مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی قیمت کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے خون دے کر کے اسے حاصل کیا وہ جانتے ہیں۔ آج تو ہم نے 10ویں محرم کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لیکن امام حسین سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ سارے رفقا کو یوم عاشورہ کی رات میں بیٹھایا اور کہا کہ دیکھو تم لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، نہ تمہاری لڑائی ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن جانتے ہیں کوئی آدمی ٹس سے بس نہیں ہوئے، سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام حسین نے سوچا کہ ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر ایسی حالت میں امام حسین کو ہم چھوڑ کر کے چلے گئے تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو اگر ایسی بات میرے دل میں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، میں شفاعت کرواؤں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن کوئی ٹس سے بس نہیں ہوئی، اپنی اپنی جگہ پہ بالکل بیٹھے ہوئے۔ امام حسین نے سوچا کہ چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی میں جاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہوگی، آپ نے چراغ کو بجھا دیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ لوگ چلے جائیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کرتے ہیں تو سارے لوگ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگ جاتے کیوں نہیں؟ کمر خمیدہ صحابی حضرت مسلم بن اوشجا جن کی کمر جھک گئی تھی، یعنی کمر ٹیڑھی تھی، عمر دراز تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امام آپ چاہتے ہیں کہ بلبل کو پھول سے جدا کر دیا جائے، پروانے کو شمع سے الگ کر دیا جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں کہ یا امام جب تک میرے پاس نیزے رہیں گے نیزوں سے ان کا مقابلہ کروں گا، اگر وہ بھی ختم ہو گئے تو تیروں سے مقابلہ کروں گا، اگر وہ بھی ختم ہو گئے تلواروں سے مقابلہ کروں گا، اگر وہ بھی ختم ہو گئے تو ہاتھ سے مقابلہ کروں گا۔ اور یا امام اگر اس رات بھی میں نہ رہا تو آپ کے قدموں پر سر رکھ کے جان دے دیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ ہے امام حسین سے محبت کرنے والے۔ آج یہ نہیں کام ہم کر رہے ہیں یزیدیوں والا، 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو یاد کریں کہ امام حسین نے جب سارے ساتھیوں کا جواب سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ آخری رات بچی ہے، اب اپنے اپنے خیمے میں سارے لوگ چلے جاؤ اور جی بھر کے اپنے مولا کو منا لو، یعنی اپنے رب کو راضی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات کے بعد پھر دوسری رات ملے یا نہ ملے۔ سارے لوگ عبادت میں لگ گئے۔ 10ویں محرم الحرام کو صبح سے ظہر تک امام حسین اپنی پیٹھ پہ لاشیں ڈھو ڈھو کر کے تھک چکے، اور جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 55 یا 56 سال تھی، ایک بھی سر کے بال نہیں پکے تھے، لیکن اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش جب اپنے کاندھے پہ لے کر کے خیمہ میں آئے تو جانتے ہیں کہ اس قدر غموں سے نڈھال ہو گئے کہ آپ کے سارے سر کے بال پک گئے۔ اور اس روز ہم کیا کرتے ہیں؟ جشن تو منایا تھا، جشن مانا تھا، لیکن کیا حسینی خیمہ میں جشن تھا یا یزیدیوں نے منایا تھا؟ آج ہم لوگ رائلوی کی بنیاد پہ سب کرتے ہیں کہ حسین کا نام لیتے ہیں، صرف یا حسین کر لینے سے یہ حسین کا نام نہیں ہوا۔
اصل میں حسینی وہ ہے صرف بدھی پہ فاتحہ کرا کر کے یعنی ہاتھ میں باندھ لینا، کاڑا پہن لینا، اور جانتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دارو غذا بھانگ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ امام حسین نے اسی کی خاطر تو قربانی دی تھی کہ شریعت کے خلاف تھا۔ آج وہی کام کر کے ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں کس منہ سے؟ تو اصل میں حسینی وہ ہے جو امام حسین کے پیغام پہ عمل کرے، جو نماز کو نہ چھوڑے، جو شراب کو منہ نہ لگائے، جو جھوٹ نہ بولے، وہ حسینی ہے۔ اصل میں یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کو جب ہم سمجھ لیں گے تو اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام ہے کیا۔ وہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ حالانکہ جانتے ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن بات کیا تھی؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا نمازیں پڑھ لینے سے بھی انسان مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ کیونکہ نمازیں تو پڑھ رہے تھے لیکن جانتے ہیں ان کے خون کے پیاسے تھے جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے امتیوں، میرے چاہنے والوں، میں تیرے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن تھامے رہو گے، ان کا ساتھ مضبوطی سے یعنی پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان دونوں میں سے اگر ایک کا ساتھ بھی تم نے چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ دو کیا چیزیں ہیں؟ ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اور جانتے ہیں کہ نماز میں بھی تو ہم درود و سلام ان پہ بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیم کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اولاد کون ہے؟ یہی لوگ ہیں نا۔ امام حسین سے ہم محبت کریں لیکن سچی محبت۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تھوڑی دیر، لیکن اس سے پہلے آئیے چند اشعار منقبت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کو گوشے گزار کرنا ملاحظہ فرما لے۔ پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،